چوتھا پارہ آل عمران آیت نمبر 164 پر گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ ہفتے میں وقت کی قلت کی بنا پر اجمالاً کچھ حصہ رہ گیا تھا، اور یہ آیت کو اگر عنوان دیا جائے سمجھنے کے لیے تو کہا جائے گا مقاصد بعثت نبوی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، وہ ان آیتوں میں پیش کیا اللہ نے۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں میں یہ تذکرہ ہے۔ جن لفظوں کے ساتھ دعا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کو بسایا تو کیا دعا کیا تھا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار ایک رسول بھیج انہی میں سے جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تیری کتابوں کی تعلیم دے، ان کے قلب کا تزکیہ کرے۔ آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کو قبول کر کے اللہ نے اس آیت میں کہا کہ ہم نے احسان کر کے انہی صفات والا رسول بھیج دیا، اور بطور فخر کے انہی صفات والے نبی پر سورہ جمعہ پارہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ اللہ جس نے امیین میں ایک امی کو بھیجا جو لوگوں پر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے، تعلیم کتاب کرتے ہوئے، تزکیہ قلب کرتے ہوئے سب کے خلوق کو مزکہ کرتے رہے۔ اگر چلو اس سے پہلے گمراہ تھے، نبی ضلال مبین، پوری گمراہی میں تھے۔ وہی لفظ یہاں بھی دیکھو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہاں بھی ہے۔ ان 3 آیتوں کو سامنے رکھ کر کسی شاعر نے جمع کیا تھا ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، آمنہ کے ذریعے سے ظاہر ہوئے، دعائے خلیل جس کا ذکر آیا پہلے پارے میں، نوید مسیحا جس کا ذکر آئے گا سورہ صف میں، مبشرا برسول یاتی، میرے بعد رسول آنے والے، بشارت قبول کرو۔ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں جو نبی کے نام بتائے گئے ہیں، کہیں محمد کہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان 3 آیتوں میں 3 لفظ کو غور دیکھو، ایک تو ہے تلاوت کتاب، اور ایک ہے تعلیم کتاب، اور ایک ہے تزکیہ۔ یہ گزشتہ آیات میں بات ہو چکی تھی، لیکن پھر شروع یہیں سے کرنا ہے، تو ہم نے کہا جو حصہ رہ گیا تھا اس کی وضاحت کریں۔ اگر عنوان دیا جائے ہمارے تعلقات کی بنیادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان آیتوں میں آپ کو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا پیغام پیش کرتے ہوئے، پھر تعلیم کتاب یعنی کتاب کو سکھانا بھی پڑتا۔ تلاوت سے تعلیم نہیں ہو جاتی۔ ابھی اس سے پہلے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، اب تعلیم ہو رہی ہے، یہ فرق سمجھو آپ۔ اب آپ کہیں گے وہ تو اہل زبان تھے، جن کو عربی زبان آتی تھی، ان کو تلاوت سن کر ہی سمجھ آ جاتا، تعلیم کتاب کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ کتنی آیتیں ہیں جب نازل ہوئی تو صحابہ نے نبی سے پوچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کے جوابات اور صحابہ کے سوالات، کتاب کا نام ہے، یہ مجموعہ ہے اس سوال کا۔ کتنے سوالات کیے، بلکہ بسا اوقات تو یہ کہنا پڑا بہت زیادہ سوال میں پورے مت کرو، کہیں ایسی بات کہی جائے جو تکلیف ہو جائے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن۔ قرآن کے نزول کے موقع پر اگر پوچھو گے اور سوال کا جواب دے دیا جائے گا تو شاید تسؤ لکم، تم کو بری لگ جائے، زیادہ سوال مت کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تلاوت ایک الگ کام ہے اور تعلیم ایک الگ کام ہے۔ تلاوت بھی مطلوب ہے اور تعلیم بھی مطلوب ہے۔ 23 سال کے عرصے میں آپ نے تلاوت بھی کیا اور تعلیم بھی۔ آپ فرماتے بوئس تو معلم، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ معلم تھے اور سارے صحابہ متعلم تھے، اور امت کے لیے حکم ہے کہ یا تو تم بھی عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ۔ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، سننے والے بن جاؤ یا محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن الخامس، 5ویں کی گنجائش نہیں، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اب امت کے سفر کو اختیار ہے، عالم بن جائے، متعلم بن جائے، محبت کرنے والا بن جائے، سننے والا بن جائے۔ تو تلاوت کتاب ہمیشہ، تعلیم کتاب ہمیشہ۔ ایک صحابی ہیں، کتاب العلم بخاری میں روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تلوار میری گردن پہ اب پڑنے جا رہی ہے اور اتنی مہلت مل جائے کہ میں زبان سے ایک کلمہ خیر کا کہہ سکوں، تو میں اس کلمہ خیر کو کہہ کر جان دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ ہمارے پاس تو واویلا شروع کر دیتے، میں مارنے والا ہوں، چھٹی مل جاؤ، کوئی کام نہیں کرتا میں اب۔ یہاں صحابی کا عمل یہ ہے، تلوار گردن پہ ہے، السمسام ولا ھذا، وہ اشار الی عنقی، تلوار گردن پہ ہے، اب گرنے والی ہے، کرنے والی ہے گردن، پھر اتنی مہلت مل جائے کہ زبان سے ایک کلمہ نکال سکتا ہوں، تو نکالنا مجھے پسند۔ قرآن کریم کی آیتیں ہوں یا احادیث رسول، یہی مقصد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو کام کیا وہ تعلیم کتاب اور تلاوت کتاب۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تزکیہ قلب۔ یہاں تو لفظ ہے، کبھی یزکیہم آئے گا، تزکیہ مطلق تزکیہ۔ تزکیہ سر کا نہیں ہوتا، نہ پیر کا، نہ ہاتھ کا، نہ پیٹ اور پیٹھ کا، نہ شانے اور موڑھے کا۔ تزکیہ کا جب لفظ آئے گا تو اس سے مراد قلب ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قلب اگر مزکہ ہے تو سارا جسم مزکہ ہے، اور قلب اگر گندا ہے تو سارا قلب سے لگا ہوا جسم گندا ہے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ توبہ 10واں پارہ میں انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، کیوں کہا؟ اگر وہ نہا کے آتا ہے، ابھی نیا کپڑا پہن کے نکلتا ہے، خوشبو لگا کے آتا ہے، لیکن قرآن تو کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، کیوں کہا نجس؟ سر سے پاؤں تک نہایا ہوا ہے، نئے کپڑا پہنا ہوا ہے، عطر لگایا ہوا ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں معطر نہیں ہے، مزکہ نہیں ہے، مصفہ نہیں ہے۔ جب تک قلب کے اندر اس کے شرک رہے گا، انما المشرکون نجس کا مصداق رہے گا۔ اور اس آیت کے ساتھ حدیث جوڑ لو، آقا کا ارشاد ہے الا فی کل جسدکم مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اگر ہو تم سب کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، آگاہ رہو وہی دل ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جب تزکیہ کا لفظ آئے گا تو قلب، اگر کسی کا قلب صحیح نہیں ہے، اس قلب کے اندر بجائے توحید کے شرک ہے، تو وہ خدا کی نگاہ میں
مزکا نہیں ہوا. قد افلح من زکاہا, سورہ روشن پڑھتے ہیں قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے قلب کو دھل دیا. افلح, قد افلح من زکاہا, اور آگے وقد خاب من دساہا, اور خائب و خاسر ہو گیا, ناکام اور نامردود ہو گیا. کون؟ دساہا. دسا ہے دوسروں کے معنی مٹی میں دبا دینا, یعنی خواہشات میں دب کے رہ گیا, خائب و خاسر ہو گیا. تو خواہشات میں رہ گیا, کامیاب نہیں ہوا. خواہشات سے نکل گیا, کامیاب ہو گیا. یہی مضمون کہا اللہ نے سورہ نازعات میں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے نفس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا تو اس کا مقام جنت ہے. اور جو آدمی نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگ گیا وہ گیا نفس کا بندہ بن کے, عبداللہ کے بجائے عبد النفس ہو کے رہ گیا. یہی مضمون کہا اللہ نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23-25 پارہ میں, اے نبی کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشوں کو بنا دیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا و حوث کو الہ بنا دیا, آیت نمبر 23 سورہ جاسیہ. تو معلوم کیا ہوا, جب انسان خواہشات میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو معبود نہیں مانتا, نفس کو معبود مان لیتا ہے. ان تمام مراحل سے گزرنا یہ تزکیہ ہے. تزکیہ اب کیسے ہوگا؟ جب تو صحابہ کرام کو میسر تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جا کر بیٹھتے تھے, تزکیہ ہو جاتا تھا. آج تزکیہ کیسے ہوگا؟ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں, کبھی سیر کر لیا کرو, کبھی بخاری کھولو, کبھی مسلم کھولو, کبھی ترمذی کھولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال موجود ہیں اور سارے افعال موجود ہیں, کبھی گزر جاؤ اس میں سے بھی. یہ قرآن کریم میں گزر جاؤ, ان سے تعلقات وابستہ رکھو تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی اصلاح ہوگی. قرآن نے کہا ہے جب تلاوت کی جاتی ہے لوگوں پر تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, سورہ انفال پارہ 9. جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اللہ کی آیتوں کی, زادتہم ایمانا, تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے, بڑھ جاتا ہے ایمان. اور چلتے پھرتے اللہ سے متوجہ ہو کر وہی دعا پڑھا کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا. اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما. انت ولیجھا و مولاہا, آپ اس کے مولا اور کارساز ہیں. وانت خیر من زکاہا, اور آپ ہی بہتر اس کو دھل سکتے ہیں. یہ دعا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قلب تک صفائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, اللہ سے متوجہ ہونا. یہاں سے بات معلوم ہوئی جب اپنے قلب کی صفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو پھر ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ذرا بھی شعور ہے تو جوڑ کے دیکھ لیجیے کیا نکلنا نتیجہ. ہمیں اور آپ کو بھی اللہ سے متوجہ ہونا ہے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر بھی موجود ہے. اللہم آتی, ایک مقام پہ آتی الف کے ساتھ ہے اور ایک مقام پہ آتی عطیہ سے ہے, الف عین تو کے ساتھ ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیجھا و مولاہا وانت خیر من زکاہا. یہ دعا کثرت سے پڑھتے جاؤ. اور میں نے صاحب کو دیکھا ہے, ان کی عقیدت کی بات ہے. زمزم کا پانی لے کر دل پہ ایسا رکھتے تھے اور بولتے تھے اللہ میں اوپر سے دھل رہا ہوں تو اندر سے دھل دے, کیونکہ توجہ کی بات. اور فرماتے کہ حضرت عمر کی بہن نے پانی ڈال کر دعا کی تھی کہ میں اوپر سے دھلتی ہوں, تم اندر سے ایمان ڈال دو. اے اللہ میرے بھی قلب میں تزکیہ, انابت, رجوع للہیت نصیب فرما دے. شرک نکال کر توحید ڈال دے. جب طلب ہوگی تو اللہ عطا فرمائے گی. انابت شرط ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ جب بندے میں انابت آ جائے, طلب آ جائے, رجوع آ جائے, خواہش آ جائے, او القى السمع وهو شهيد, سنتے ہوئے سماعت کو متوجہ کر دے, اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, اللہ دلوں کو کھول دیتے. تو میں نے اس آیت کا تقاضا اور دوبارہ اس کا اشارہ اس واسطے کیا کہ آپ تین باتوں پر دھیان دیں, تلاوت کتاب, تعلیم کتاب اور تزکیہ قلب. اور ایک لفظ ہے حکمت, عقل مندی کی بات, دانائی کی بات, تہ کی بات, وقت پر کیا کہا جائے, اس کو حکمت کہا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اس نے اتنا بزا کر رکھا تھا. مکمل بحث پڑھنا ہے تو سورہ منافقون دور کو ہے, زیادہ نہیں پڑھی, پارہ 28, یہ منافقون کا دور کو پڑھ لینا. اس کی تنگی کی وجہ سے تلوار نکال لیا تھا بیٹے نے کہ میں قتل کر دوں گا. کیوں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو عزیز بلکہ اعز کہا تھا, عزت والا کہا تھا, اور ایمان والوں کو, اللہ کے نبی کو اس کے مقابلے میں کم عزت والا نہیں بلکہ ذلیل کا استعمال کیا ہے. بل ہو مزل. ان کو غصہ آیا, پکے صحابی تھے, تلوار کھینچ لیا, شہر کے باہر کھڑے ہو گئے. کہا جب تک تو یہ نہ کہے گا کہ میں ذلیل ہوں اور وہ عزت والے ہیں تب تک میں تجھے شہر داخل نہیں ہونے دوں گا, تیری گردن مار دوں گا. کسی نے کہا بیٹا باپ کو مار رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھو اگر میں مارنا ہوں میں چھوڑ دوں, کوئی دوسرا مارے, اسی آکام پر کوئی دوسرا ہاتھ اٹھا دے تو شاید میری غیرت مجھے للکارے کہ اچھا تیرے باپ کو تیرے سامنے مارا جا رہا ہے اور تو کچھ نہیں کر رہا ہے, تو میری غیرت کیا کرے گی, میں اس پہ کہیں پل جاؤں گا. نتیجہ یہ ہے میں حق کے خلاف ہاتھ بننے والا بن جاؤں گا, اس لیے کسی کے بجائے میں خود قتل کروں گا. اور اصل جملہ آپ کہنا چاہتا ہوں, اس صاحب نے کہا اجازت دیجیے گردن مار دو. یہ سوال جواب ہوا, اس صحابی کا آپس میں سوال جواب ہو رہا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں. فرمایا کہ نہیں, نہ تم قتل کرو نہ کوئی قتل کرے, ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اپنے لوگوں کو ہی مروا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو ہی مروا رہے ہیں. یقیناً وہ منافق ہے, اس کے دل میں نفاق ہے, بڑا سنگ دل ہے. ایسی رقیق جملے کہا ہے کہ میں ادا کرنے سے شرماتا ہوں. جناب عائشہ پہ الزام لگانے والا یہی آگے تھا. عبداللہ ابن مغفل کو ملوث کرنے والا یہی شخص تھا, اذیت پہنچاتا تھا. بلکہ آپ نے کہا کون ہے جو مجھے نجات دے دے, فلاں شخص سے. مباحثہ ہوا, لوگ کھڑے ہو گئے, پھر قبیلہ سامنے آ گیا. ایک صاحب نے کہا میں قتل کرتا ہوں, دوسرے قبیلے کے صاحب نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے, تو قتل نہیں کر سکتا. یہ غیرت کیوں آئی؟ قبیلے کی وجہ سے, قبیلے کی وجہ سے آئی. جیسے ہمارے پاس خاندان ہے, وہ خاندان والا بولا حق پر کون ہے, یہ تو کوئی دیکھتا یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. آپ نے کہا میرے ہوتے ہوئے یہ لڑکا جاہلیت کہاں سے آ گئی, میں تمہارے درمیان موجود ہوں, یہ لڑکا کہاں سے. تو یہ سب ماحول تھا. ایسا نہیں تھا کہ بڑے شریف تھے پورے عرب کے لوگ اور بڑے کریم تھے, بڑے سخی تھے, دنیا میں ان سے زیادہ کوئی جاہل نہیں تھا, ان سے بڑھ کر لٹیرا اور ڈاکو کوئی نہیں تھا, ان سے زیادہ کوئی زنا نہیں کرنے والا تھا. دنیا میں جو برائیاں تھیں کہیں بھی منتشر وہاں جمع ہو چکی تھی, اکٹھا ہو چکی تھی.
لکھتے ہیں کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. گھوڑا آگے بڑھانا سمجھتے ہیں آپ؟ گھوڑے کا مقابلہ ہوا, ایک گھوڑا آگے بڑھ گیا تو کیوں بڑھ گیا, جھگڑا شروع. میرے گھوڑے سے تیرا گھوڑا کیسے آگے بڑھ گیا؟ اور میں اس کی ایک جگہ دکھاتا ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر جا رہے تھے اپنی سواری پر, جس کا نام تھا ازبا. سواری کا نام تھا, تو سوار ہو کے جا رہے ہیں, کوئی اس سواری سے آگے بڑھتا نہیں تھا. بخاری میں روایت ہے ایک بدو آیا, بدو کے معنی گاؤں کا شہر میں آیا, اس کو کیا پتا اصول ذات کیا ہے, اس نے ایڑ لگایا, آگے نکل گیا. جو صحابہ ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے تھے ان کو غصہ آیا, نبی کی سواری ازبا سے آگے آ کے کوئی نہیں گیا. جلال میں آ گئے, کیا فرمایا آپ نے؟ وہ سنانا چاہتا ہوں, اصل وہ ہے سننے کی چیز. فرمایا دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس سے آگے دوسرا کوئی نہ ہو, یعنی ہر شیر کے بعد سوال سے رہے, منتہا اللہ کی ذات, ہر ایک پر دوسرا موجود ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے آگے کوئی نہ بڑھ سکتا ہو. ہر کمال کے بعد زوال شروع ہوتا ہے, ہر کمال کے بعد زوال شروع ہوتا ہے. تو وہاں جہالت ایسی تھی, نبی نے اصلاح ایسی کیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے. تو صحبت سے تزکیہ ہوتا ہے, اچھوں کے ساتھ آنے سے تزکیہ ہوتا ہے. کس موقع پر کیا کہا جائے, کون سے بول بولے جائیں, جھگڑے کو رفع کیسے کیا جائے, یہ حکمت ہے, یہی حکمت کی بات ہے. اللہ نے خود فرمایا ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتیٰ خیرا کثیرا. پیچھے آیت ہو چکی ہے تیسرے بارے میں کہ جس کو حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑا خیر دے دیا گیا, بہت بڑا خیر. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتیٰ خیرا کثیرا, سب سے بڑا خیر دے دیا گیا, اس کو حکمت دے دیا. اور حکمت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ واصبر علی ما اصابک, جو تجھ کو پہنچے اس پر صبر کر لے. صبر کرنا, کیونکہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں, اور اللہ جدھر سے ہو جائیں ان کا غلبہ یقینی ہے. ان اللہ مع الصابرین, اس لیے صبر بہت اہم ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال تھے جن کو ہم مقاصد بیسط نبی کر سکتے ہیں. اب درمیان کا ٹکڑا آیا تھا یہ کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, جہاں کتاب ہے, تعلیم کتاب ہے, تزکیہ ہے, حکمت ہے, سب چیزیں ہیں. یہ پورے کے پورے سے پہلے گمراہ تھے, آہستہ 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 جو نہ تھے اوروں کے ہادی, سب کے ہادی بن گئے. وہ لوگ ہادی نہیں تھے, بھٹکے ہوئے لوگ تھے. قرآن خود کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, خود ہی گمراہی میں تھے. شراب عام تھی, لوٹ مار عام تھا, کسی کا مال لینا جائز تھا, جو بڑا تھا چھوٹے پر ظلم کرتا تھا, عورتوں کو بکریوں کی طرح بیچنا خریدنا جائز تھا. صاحب اسلام نے دھیرے 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 تہذیب سکھائی. آج لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کا حق نہیں دیا, اسلام سے زیادہ حق کس نے دیا؟ سوال یہ کرو کس نے دیا؟ کیا جن لوگوں نے کہا ہے کہ جب شوہر مر جائے تو بیوی چل کے مر جائے, انہوں نے حق دیا ہے؟ جن کے پاس ستی کا قانون آج بھی موجود ہے, اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی چاہے جوان ہو اس کے ساتھ مر جائے, اس کے اب جینے کا حق نہیں ہے, کیا انہوں نے دیا ہے؟ جن لوگوں نے عورتوں کو پردے سے نکال کے ننگا مار کھا کر دیا ہے مردوں کے ساتھ, انہوں نے حق دیا ہے؟ کہ جن کے زمانے میں عورتوں کا سرے بازار میں اغوا ہوتا ہے اور ان کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کی جاتی ہے, انہوں نے حق دیا ہے؟ کس نے حق دیا ہے؟ سارے دنیا میں تحقیق کریں گے, تجزیہ کریں گے, ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیں گے, تو اسلام سے پہلے بھی نہیں کسی نے دیا اور اسلام کے بعد بھی کوئی دے نہیں سکتا جو حق دیا اسلام نے. یہ سب کیا ہے؟ حکمت کی بات ہے. تو پوری قوم گمراہ تھی, اسلام کی بنا پر سب راہ راست پر آ گئے. اگر قوم گمراہی سے راہ راست پہ آنا چاہتی ہے تو 3 کام اپنائیے: تلاوت, تعلیم کتاب, تزکیہ قلب اور حکمت. ان کے بغیر قوم میں ہدایت نہیں آ سکتی ہے. آج افسوس یہ ہے ہم ہر کتاب پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے, تلاوت نہیں کرتے. تلاوت ہوتی ہے تو تعلیم کتاب پر توجہ نہیں ہوتی ہے. اور تزکیہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ کتاب کے بغیر تزکیہ کرنا چاہتے ہیں, تلاوت کے بغیر تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. اگر کتاب کے بغیر تزکیہ ہو سکتا تھا تو نبی پاک مکے میں 40 سال تک کیوں انتظار کرتے رہے کہ قرآن آئے گا تو تزکیہ شروع کریں گے؟ 40 سال سے مکے میں, یہ زمانہ 40 سال کم نہیں ہے, 40 سال بڑی عمر ہو جاتی ہے, لیکن تزکیہ آپ نے شروع کر دیا قرآن کے نازل ہونے کے بعد. اس عمل میں ہوا تزکیہ قرآن کے بغیر نہیں ہوتا, تلاوت کے بغیر نہیں ہوتا, تعلیم کتاب کے بغیر نہیں ہوتا. یہی وہ راز ہے, اگر سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ دل سے تمام قدرتیں نکل جائیں گی. اگلی آیت میں ایک اشکال کا جواب ہے. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلھا قلتم ان ھذا. جب غزوہ احد میں صحابہ زخمی ہوئے تو کچھ لوگوں کو اشکال ہوا. کیا اشکال ہوا؟ ہم نبی کے ساتھ ہیں, نبی کے ساتھ اللہ ہیں, یعنی گویا ہمارے ساتھ بالواسطہ اللہ کے ساتھ موجود ہے, پھر یہ مصیبت کیوں آئی کہ آ گئے ہم 70 آدمی ہمارے شہید کر دیے گئے. اور نبی پاک کا چہرہ لہو لہان ہو گیا, خوف کی کڑیاں گھس گئیں. آپ کو زخمی کیا گیا اور آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, میری قوم کی مغفرت فرما, یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے, جب پہچان لیں گے تو پتھر نہیں مار سکتے. تو صحابہ میں سے بات پہ اشکال یہ ہوا کہ ہم حق پر ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم دین کے خاطر لڑ رہے ہیں, کلمہ توحید کی خاطر لڑ رہے ہیں, پھر انا لکی ھذا, یہ کہاں سے آئے؟ انا ھذا, یہ آفت کہاں سے آئی؟ یہ اشکال ہے. اور یہ اشکال آج بھی کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ طالبان حق پر تھے پھر کیسے مار کھائے, فلاں صاحب مسلمان تھے حق پر تھے تو کیسے مار کھا گئے, اور فلاں جنگ میں مسلمان صحیح تھے تو کیسے کھا گئے. پورے سوالوں کا ایک ہی جواب یہاں مل جائے گا آپ کو, ہر مقام کا ایک رخ ہے. پہلا تو ایک اشکال کا جواب دیا تحقیقی انداز میں, فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ, اوا کے معنی کیا, لما جب, اصابتکم پہنچی تم کو, مصیبت کوئی مصیبت, یعنی زخمی ہوئے جس کا میں ذکر کیا, صاحب مصیبت ہے. قد اصبتم مثلھا, تحقیق تم نے بھی تو پہنچایا تھا اسی کا دوگنا. غزوہ بدر میں تم نے ان کے 70 کو قتل کیا اور 70 کو قید کر لیا تھا, تم نے ان کو پہنچایا, انہوں نے تم کو پہنچایا. یعنی اس زمین پر اللہ کا عدل دیکھو, اس زمین پر اللہ کا انصاف دیکھو. یہ بھی لڑنے کو آئے ہیں اور یہ بھی لڑنے کو آئے ہیں. غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 قید کیے گئے, اور غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید کیے گئے. یہ کیا ہے؟ مثلھا, تم نے بھی تو پہنچایا تم کو زخم اسی کے برابر. یعنی اس زمین پر قانون یہ ہے, جو آدمی حق کی خاطر لڑتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھائے گا, کبھی مقتول نہیں ہوگا, کبھی خون نہیں پائے گا, تو شہید کیسے ہوگا, غازی کیسے بنے گا. یہ اصول یہ ہے کہ کھانا کھائیں گے تو بھوک ختم ہوگی, اور پانی پیئیں گے تو پیاس ختم ہوگی, اور لڑیں گے تو لڑنے کے درمیان میں جو کچھ سامنے آئے گا اس کا اثر ظاہر ہوگا. اصول ہے, یعنی کہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں جیسا کریں گے ویسا ظاہر ہوگا. یعنی جب مرنے کو تیار ہیں آپ تو کبھی مریں گے کبھی ماریں گے. چنانچہ غزوہ بدر کے کچھ بعد, احد کے بعد, ابو سفیان جب گئے ملک حبشہ میں
اور بادشاہ نے بلا کے پوچھا کئی سوال کیا اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کبھی تم سے جنگ ہوئی؟ ہاں ہوئی. کیا نتیجہ رہا؟ تو کہا ہمارا ان کے درمیان نتیجہ تھا وہ ڈول کی طرف. ڈول کون سا ڈول؟ کنویں پر ایک چرخی لگی ہوتی ہے, اس میں رسی بندھی ہوتی ہے.